جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حق نواز بول رہا ہوں. جی حق نواز صاحب کیا سوال ہے؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ میں ہندوستان کشمیر سے میرا تعلق ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی آدمی نے یہ سوال پوچھا تھا میرے سے کہ میرا کچھ بینک بیلنس ہے تقریباً 60,000 روپیہ, اس کا زکوٰۃ سال بھر کا دینا پڑے گا یا نہیں؟ اچھی بات ہے. اور وہ جب آپ سال میں ایک دن ہوتا ہے نا, یا کوئی ایک وقت ہوتا ہے جس میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو اس وقت وہ رقم ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ کچھ کسی کے پاس فکس ریٹ پہ رکھا گیا ہے, جیسے بینکوں میں پیسے رکھے جاتے ہیں سر, ایسے ہی. چلیے آپ نے جو رکھے وہ ایسے کہ الگ مسئلہ ہوگا کہ رکھا یا اس کا وہ صحیح کیا یا نہیں, لیکن وہ رقم ہوتی ہے, یعنی جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ رقم موجود ہوتی ہے نا. ہاں, وہ اس کو سال بھر میں یوز میں نہیں لایا, یعنی کہ صحیح وہ پیسے بچے ہیں سال بھر کے. جی انشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ سر, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ہدایت پر رکھے. فی امان اللہ. فی امان اللہ. جی مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بھائی آپ نے جب گزشتہ سال کے گزر جانے کے بارے میں اور نئے سال کی آمد پر جو پیغام پیش کیا ہے, بہت ہی بہترین پیغام ہے, اور تمام بھائی اور بہنیں ہماری جو بھی ہیں سب کو چاہیے کہ اس سلسلے میں غور کریں. اور آخر میں جو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنی رضامندی کے اعمال کی توفیق دے اور ناراض کرنے والے کاموں سے ہمیں بچا کے رکھے. اس موقع پر ہمارے صاحب وہ حدیث, اس حدیث کی یاد تازہ ہوتی ہے جس میں جو مسلم شریف میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. پیارے نبی ارشاد فرماتے, حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے, یا عبادی انما ہے اعمالکم احصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. یہ سب تمہارے اعمال ہیں اور ان کو میں ریکارڈ کر کے رکھ رہا ہوں, اور ان اعمال کے نتیجے میں تمہیں بھلائی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو, اور ان اعمال کے نتیجے میں اگر تمہیں سزا ملے تو ایسی صورت میں تم اللہ پر الزام لگانے کے بجائے خود اپنے آپ پر ملامت کرو. تو ایک سال جو گزرا ہے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا, اس کا محاسبہ, ہم اپنا محاسبہ اس بارے میں کریں. اپنے لیے اور امت کے لیے اور ملت کے لیے ہم نے کتنا فائدہ پہنچایا اور کتنا نقصان کیا. اگر فائدہ پہنچایا تو مزید فائدے پہ توجہ دیں, اور اگر نقصان کیا ہے تو پھر اس کی تلافی کرے کہ آئندہ یہ نقصان نہ ہونے پائے. تو آئندہ جو زندگی ہے, اب پتہ نہیں ہے کہ یہ سال, اس سال کا کیلنڈر کس کی زندگی میں مکمل ہوگا اور کس کی زندگی اس کیلنڈر کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی, پتہ نہیں. تو اسی لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کا صحیح فائدہ اٹھائیں. جی صاحب بھائی, یہ تو ہو گئی مختصر سی تمہیدی بات ہے. اور اس کے بعد موصوف جو زکوٰۃ کے سلسلے میں سوال موصوف کا ہے, زکوٰۃ جو ارکان اسلام میں شامل ہے, سال میں ایک بار مسلمانوں پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب کہ آپ کے پاس مال ہو اور وہ مال آپ کی ملکیت میں ہو, آپ اس مال کے مالک ہوں اور وہ مال جو ہے نصاب کو پہنچے. تو یہ جو شرائط ہیں, اگر وہ شرائط اس مال میں پائی جاتی ہیں, آپ نے 60,000 اپنے ملک کی کرنسی آپ نے پیش کی, تو 60,000 روپے سے بھائی میرے خیال میں 7.5 تولے سونے سے بہت ہی کم ہے. آج کے دور میں 7.5 تولے سونا جو ہوتا ہے وہ 60,000 روپے سے بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ رقم جو 60,000 روپے آپ کے پاس ہے اور مزید جو بھی رقومات آپ کے پاس ہیں, اور آپ کے گھر میں خواتین کے پاس سونا وغیرہ ہے, زیورات مثلا, ان تمام جو مالیت کی چیزیں ہیں ان سب کو آپ جوڑیں. اس کے بعد مکمل رقم آپ دیکھیں, اگر وہ رقم یا جو بھی سامان ہے, زیورات وغیرہ, ان سب کی کل قیمت 7.5 تولہ سونے کو پہنچتی ہے یا اس سے زیادہ, تو مکمل رقم کے اوپر, مکمل مالیت کے اوپر 2.5% کے حساب سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. آپ سے صاحب نے جب پوچھا کہ ایک تاریخ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مقرر کرتے ہیں, عام طور پہ سہولت کے لیے لوگ ماہ رمضان کی کوئی تاریخ فکس کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حساب میں آسانی ہوتی ہے, یا تو آپ پہلی تاریخ یا 10ویں تاریخ یا آخری عشرہ جو فضیلت والا عشرہ ہوتا ہے, تو ایک تاریخ مقرر کر لیں, اور اس تاریخ میں جو بھی رقم آپ کے پاس جمع ہوتی ہے ان تمام رقومات اور سونے کو آپ اس کا حساب لگا کر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں. جزاکم اللہ خیرن.